الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتے ہیں کہ تم امانتوں کو ان کے اہل تک پہنچا دو. کوئی بھی امانت ہو وہ پہلے امانت تک پہنچانا لازمی ہے اور اس میں خیانت کرنا گناہ ہے. یہ آیت نازل تو اس وقت ہوئی جب نبی علیہ السلام بیت اللہ شریف کے اندر تھے اور بیت اللہ شریف کی چابی نبی علیہ السلام کے ہاتھ میں تھی. اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو اس آیت کے ذریعے یہ اشارہ کیا کہ یہ چابی اس کے اہل تک پہنچا دو. نبی علیہ السلام والے تشریف لائے تو طلحہ بن عثمان بلکہ عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ وہ صحابی ہیں جن کے پاس اسلام لانے سے قبل بھی بیت اللہ شریف کی چابی تھی اور ایک مرتبہ نبی علیہ السلام بیت اللہ شریف کے اندر جانا چاہ رہے تھے تو یہ چابی نہیں دے رہے کیونکہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے. تو نبی علیہ السلام نے ان کو اشارہ تسکین کیا تھا کہ عثمان بن طلحہ لگتا ہے ایک وقت ایسا آئے گا کہ چابی میرے ہاتھ میں ہوگی اور تم انہیں دیکھ رہے ہو. تو آج وہ وقت آیا کہ چابی نبی علیہ السلام کے ہاتھ میں تھی اور نبی علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے دوبارہ وہ چابی عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دی اور فرمایا کہ آئندہ کے لیے بھی یہ چابی تیری دستوں میں رہے گی. اس آیت کا شان نزول تو یہ خاص ہے، ایک واقعہ ہے، لیکن اس بات پر علماء کا اتفاق ہے کہ قرآن کی کوئی بھی آیت چاہے اس کا نزول خاص ہو، کسی ایک واقعے کے موقع پر نازل ہوئی ہو، لیکن اس کا حکم عام ہوتا ہے، پوری امت کے لیے اس کا حکم ہوتا ہے اور قیامت تک کے لیے ہوتا ہے. لہذا جس طرح اس آیت کا حکم نبی علیہ السلام کو ہوا کہ آپ یہ امانت کی چابی اس کے اہل تک پہنچا دو، اسی طرح یہ حکم قیامت تک آنے والے تمام مسلمانوں کو بھی ہے کہ تم تمام کی تمام امانتیں جو تمہارے پاس ہوں ان کو ان کے اہل تک امانت کے ساتھ پہنچا دو، اس میں خیانت نہ کرو. اللہ اکبر کبیرہ. امانت داری کی اتنی اہمیت ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ بہت کم ایسا ہوا کہ نبی علیہ السلام نے کوئی خطبہ دیا ہو مگر اس میں یہ حدیث نہ پڑھی ہو لا ایمان لمن لا امانۃ لہ، جس میں امانت داری نہیں، خائن ہے، خیانت کرنے والا ہے، گویا اس کے اندر ایمان نہیں. بہت کم ایسا ہوا کہ نبی علیہ السلام نے بات کیا ہو، خطبہ دیا ہو اور یہ حدیث نہ پڑھی. اصل میں امانت داری
ایمان سے ہے. ایمان ہو تو امانت داری ہوتی ہے، امانت داری ہو تو ایمان ہوتا ہے. تو ایمان اور امانت داری کا آپس میں بڑا جوڑ ہے. الفاظ کے اعتبار سے بھی یہ ان کا مادہ ایک ہے، اور معنی اور مفہوم کے اعتبار سے بھی آپس میں کافی مطابقت ہے. تو اس لیے فرمایا کہ لا ایمان لمن لا امانت له، جس بندے میں امانت داری نہیں وہ خائن ہے، تو گویا اس کے اندر ایمان نہیں ہے. ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی؟ پہلے تو نبی اسلام کو سمجھ رہے، پھر بعد میں فرمانے لگے کہ وہ بندہ کہاں ہے تو قیامت کے بارے میں پوچھ رہا تھا. صحابہ کرام نے بتایا کہ وہ فلاں شخص ہے، یہ ہے. تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اذا ضیعت الامانہ، جب امانتوں کو ضائع کیا جائے گا، امانتوں میں خیانت ہوگی، اس وقت جو ہے فانتظر الساعۃ، تم قیامت کا انتظار کرو. اب صحابہ کرام نے پھر پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امانتوں کو ضائع کرنے کا کیا مطلب اور ان میں خیانت کرنے کا کیا مطلب؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے موقع کی مناسبت سے ارشاد فرمایا اذا فسد الامر الى غیر اهله فانتظر الساعۃ، جب معاملات غیر اہل کے حوالے کر دیے جائیں. ایک بندہ ایک منصب اور ایک عہدے کا اہل نہیں، سفارش کے ذریعے، رشوت کی بنا پر، ذاتی تعلق کی بنا پر، رشتہ داری کی بنا پر وہ منصب اور وہ عہدہ قابل کو چھوڑ کے اس نااہل کو دے دینا، یہ خیانت ہے. یہ امانتوں کو ضائع کرنے والی بات ہے. جب ایسا ہونا شروع ہو جائے تو فانتظر الساعۃ، پھر تم قیامت کا انتظار کرو. آج کے دور کے اندر جب امانت داری کا کہا جاتا ہے، امانت کا لفظ بولا جاتا ہے، تو ہمارے ذہنوں میں بہت محدود مفہوم آتا ہے. ہم جو سمجھتے ہیں کہ کسی نے پیسے رکھوائے تھے اور وہ پیسے اتنے ہی مقررہ وقت پہ جب وہ مانگے تو اس کے حوالے کر دینا، یہ امانت داری ہے. امانت میں خیانت نہ کرنے کا یہ مطلب ہے، یہ بھی امانت داری ہے. لیکن امانت داری کا اور امانت کا اتنا کم مفہوم لینا یہ ٹھیک نہیں ہے. اس کا مفہوم بہت وسیع ہے، امانت کا مفہوم بہت وسیع ہے. عہدوں اور منصب کی تقسیم بھی ایک امانت ہے. اللہ تعالیٰ نے کسی کو حکمران بنایا، بڑا بنایا، اس کو اختیار دیا کہ تم یہ عہدے تقسیم کر دو، یہ سیٹیں تقسیم کر دو، یہ منصب تقسیم کر دو. اب یہ اس کے پاس ایک امانت ہے. اس کو چاہیے کہ ہر سیٹ اور ہر منصب، ہر عہدہ اس کے اہل کے حوالے کرے. جو قابل ہے، جس کے اندر قابلیت ہے، تعلیم ہے، یعنی اسناد نہ ہو اس کے پاس اور واقعتاً اس نے اس چیز کو حاصل کیا ہو اور وہ اس کے قابل بنا ہو، اس کو وہ عہدہ دیا جائے. دو آدمیوں نے ٹیسٹ دیا، ایک قابل ہے دوسرا قابل نہیں، لیکن اس نے رشوت دے دی، عہدہ اس کو دے دینا، منصب اس کو دے دینا. دو آدمی ہیں، ان میں سے ایک قابل ہے لیکن دوسرے کے ساتھ رشتہ داری ہے، قابل کو چھوڑ کے عہدہ رشتہ دار کو دے دینا، قابل کو چھوڑ کے عہدہ اور منصب اپنے تعلق والے کو دے دینا، اپنے کسی خاص کو دے دینا، یہ سب امانت میں خیانت ہے.
اور آج کے دور میں یہی ہو رہا ہے. اسی کے بارے میں نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اذا رؤيت الامانه فانتظر الساعه اي اذا رد الامر الى غير اهله فانتظر الساعه. جب معاملہ غیر اہل کے حوالے کر دیا جائے تو پھر یوں سمجھو کہ پھر تم قیامت کا انتظار کرو. یہاں پر مفتی اعظم مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ نے یہ بات بھی لکھی کہ بات کرنا، خطبہ دینا، بیان کرنا یہ علماء کا کام ہے. علماء اس کے اہل ہیں. اگر جو ہے کسی جگہ پہ غیر اہل کو، غیر عالم کو خطبہ اور بیان اور بات کی ذمہ داری سونپ دی جائے تو فانتظر الساعہ، پھر قیامت کا انتظار کرو. اس لیے ہر معاملے کے اندر، ہر کام کے اندر ہونا یہ چاہیے کہ وہ جو ذمہ داری ہے، وہ جو عہدہ ہے، وہ اس کے اہل کے حوالے کیا جائے، کیونکہ یہ ایک امانت ہے. حدیث اس کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو اختیار دیا ہو عہدے اور منصب تقسیم کرنے کا، پھر جو ہے وہ بندہ کسی غیر اہل کو وہ منصب دے دے، اہل کو چھوڑ کے غیر اہل کو دے دے، تو فرمایا کہ وہ شخص ملعون ہے. وہ عہدے تقسیم کرنے والا شخص ملعون ہے. نہ اس کے فرض قبول ہیں، نہ اس کے نفل قبول ہیں. تو بڑا اہم معاملہ، اور آج کے دور میں یہی ہو رہا تھا. جو رشوتیں نہیں دیتے، سفارشیں نہیں کرواتے، وہ پیچھے رہ جاتے ہیں. چاہے قابل ہوں، اہل ہوں، انہیں کوئی نہیں پوچھتا. لیکن جن کے تعلقات ہوں، رابطے ہوں، جس کی لاٹھی اسی کی دیر. ایک حدیث میں یہ ارشاد فرمایا کہ جس بندے نے اس طرح غلط عہدہ تقسیم کیا، غلط منصب کی تقسیم کی، تو اس نے اللہ تعالی کے ساتھ بھی خیانت کی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی خیانت کی، کیونکہ اس نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کو نہ مانا. دوسری چیز فرمایا المجالس بالامانہ. یہ مجالس کی امانت ہوتی ہے. ایک مجلس کے اندر ہم بیٹھے ہیں، کئی طرح کی باتیں ہوتی ہیں، لیکن وہ باتیں بعض مرتبہ اس مجلس کے ساتھ خاص ہوتی ہیں. اب جب تک اہل مجلس کی اجازت نہ ہو اس مجلس کی باتوں کو کسی دوسری مجلس میں جا کے کرنا، ہر ایک بندے سے اس کی بات کرنا، یہ امانت میں خیانت ہے. ایسا نہیں کرنا چاہیے. ایک ادارے کی باتیں دوسرے ادارے میں کرنا، ایک مجلس کی باتیں دوسری مجلس میں کرنا، ایک گھر کی باتیں باہر کرنا، یہ سارا جو ہے خیانت میں آتا ہے. اس لیے ہر بندہ اپنے معاملات کو لے کر کہ کہیں میں ایک جگہ کی باتیں اٹھا کر دوسری جگہ تو نہیں پہنچا رہا، اپنا بندہ جائزہ لے لے، محاسبہ کر لے، کہیں امانت کے اندر خیانت نہ ہو رہی ہے. تو یہ مجالس بھی امانت ہے. تیسری چیز ارشاد فرمایا المستشار مؤتمن. جس بندے سے مشورہ لیا جائے وہ بھی مؤتمن ہے، گویا اس کے پاس امانت رکھوائی گئی ہے. ہمیں کوئی معاملہ پیش آیا، کوئی اہم کام پیش آیا، ہم اپنے کسی بھائی کے پاس گئے کہ میں اس میں آپ سے مشورہ کرنا چاہتا ہوں، تو گویا یہ مشورہ کرنے والا شخص اس کے پاس ایک امانت رکھوا رہا ہے. اب مشورہ دینے والے کو چاہیے کہ اس میں خیانت نہ کرے، اپنی عقل اور سوچ کے مطابق جو صحیح رائے ہو، جسے وہ 100% درست سمجھتا ہو، مفید سمجھتا ہو، فائدہ مند سمجھتا ہو، وہی رائے پیش کرے. دل میں کھوٹ رکھ کے مشورہ نہ دے. اس حدیث کو سمجھانے کے لیے بزرگوں کا ایک واقعہ، حضرت اشرف خانگی رحمہ اللہ کی پڑوسی تھے، اور وہ
عجیب طبیعت کے تھے. حضرت ان سے بڑے تنگ تھے، پڑوس میں رہتے تھے، بڑا تنگ کرتے تھے اور مجلس میں بھی آ جاتے تھے. حضرت نے کسی ساتھی کو کہا کہ اس شخص کو ترغیب دو کہ یہ یہاں سے گھر چھوڑ کے کہیں اور چلا جائے، ہم اس کی وجہ سے بہت پریشان ہیں، اس کو ترغیب دو، اس کو کہو یہ یہاں سے گھر چھوڑے اور کہیں اور گھر لے لیں. اب اس بندے نے حضرت کے کہنے پر اس کو جا کر ترغیب دی کہ تم فلاں جگہ پہ مکان لے لو، اچھا مل رہا ہے، سستا مل رہا ہے، خوبصورت ہے، اس سے بہت اچھا ہے، وہاں لے لو. وہ بندہ بھی بڑا عجیب کہنے لگا میں حضرت سے مشورہ کروں گا، اگر حضرت مجھے مشورہ دے دیں تو میں یہ مکان چھوڑ دوں گا. چنانچہ وہ بندہ مشورہ کرنے حضرت کے ساتھی کے پاس بھی آ گیا. جی فلاں جگہ پہ مکان مل رہا ہے، فلاں شخص کہہ رہا ہے وہ بہت اچھا ہے، آپ مجھے مشورہ دیں میں وہاں جاؤں یا نہ جاؤں. حضرت سوچنے بیٹھ گئے. کچھ دیر سوچنے کے بعد فرمایا کہ بھائی تم نہ جاؤ، تم ادھر ہی رہو، تمہارا یہاں زیادہ فائدہ ہوگا. جس بندے نے ترغیب دی تھی، محنت کی تھی، وہ آ گیا. حضرت میں نے اس کو اتنا پیار کیا، اتنی ترغیب دی، اس کو اتنا اس مکان کے فضائل سنائے اور آپ کے کہنے پر سنائے. وہ جانے کے لیے تیار بھی ہو گیا تھا، بس آپ نے ہاں کر دی تھی. آپ کے پاس وہ آیا مشورہ کرنے اور آپ کہنے لگے کہ نہ جائیں. تو حضرت نے بات سمجھائی کہ بھائی پہلے جب میں کہہ رہا تھا جب کو ترغیب دو، وہ ایک اپنا مقصد تھا، اپنا فائدہ تھا، اپنے فائدے کے تحت ہم کہہ رہے تھے کہ وہ کہیں اور چلا جائے تو ہمیں بھی سکون ہوگا، اسے بھی سکون ہوگا. لیکن اب وہ مشورہ مانگنے آ گیا تو مشورہ دیتے وقت یہ تو مشورہ امانت ہے، اس میں خیانت نہیں ہو سکتی. میں نے دونوں جگہوں کو سوچا، وہاں اس کو زیادہ فائدے ہیں یا ادھر زیادہ فائدے ہیں، تو مجھے تو یہی نظر آیا کہ اس کا فائدہ یہاں زیادہ ہے. ہمارا نقصان ہے یا فائدہ اس کو چھوڑو، اس کا یہاں زیادہ فائدہ ہے. اس لیے اب میں یہ مشورہ نہیں دے سکتا تھا کہ آپ یہاں سے چلے جاؤ. میں نے یہ مشورہ دیا کہ آپ نہیں رکو. تو اس لیے فرمایا کہ المستشار اور مستمن، جس بندے سے مشورہ کیا جائے وہ امین ہے، امانت رکھنے والا ہے. اسے چاہیے کہ مشورہ دینے میں احتیاط کرے کہ کسی مشورے میں خیانت نہ ہو جائے. چوتھی چیز ان تحکموا بالعدل، فیصلہ کرنا کی ایک امانت ہے. یہ بھی بڑا ہے مسئلہ. اللہ تعالیٰ کسی کو کسی جگہ پہ مقام اور عزت دے دیں تو سارے پھر فیصلوں کے لیے اس کے پاس آتے ہیں. اب وہ بندہ بڑے خطرے میں کہ فیصلہ کرتے وقت دونوں طریقوں کو دیکھنا ہے. کہیں کسی ایک کی طرف طبیعت کے میدان کی وجہ سے، کچھ ذاتی تعلق کی وجہ سے اور آپس کی دوستی کی وجہ سے، رشتے داری کی وجہ سے جھکاؤ نہ ہو جائے اور دوسرے کے ساتھ ظلم زیادتی نہ ہو جائے. جب فیصلہ کرنا ہو تو بالکل صاف ذہن ہوگی، چاہے ایک طرف بھائی ہو، والد ہو اور دوسری طرف کوئی غیر ہو. لیکن جب معاملہ آپس کا ہے تو فیصلہ انصاف کے ساتھ. آج عدالتوں میں کیا ہوتا ہے، فیصلے کرنے والے کیا کرتے ہیں، جس کا تعلق پہلے بن گیا، جس نے چائے پانی پہلے پیش کر دیا، فیصلہ اسی کے حق میں ہوتا ہے. اگر دوسرا حق پہ بھی ہے تو تاریخ منسوخ کر کے کوئی اور تاریخ دے دی جاتی ہے اور اس معاملے کو لٹکایا جاتا ہے، لیکن جو حقدار ہیں ان کے حق میں فیصلہ نہیں ہوتا. کوئی جسٹس ہے، کوئی قاضی ہے، اسے فیصلہ کرنے میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے. بلکہ شریعت نے تو یہ تعلیم دی کہ تم اگر اس منصب پر فائز ہو جاؤ، فیصلہ کرنے والے پہ قاضی بن جاؤ تو
تمہیں کسی سے ہدیہ بھی نہیں لینا چاہیے. لوگ آتے کہتے ہیں کہ رشوت نہیں ہے تو ہدیہ ہے. تو بھائی ہے تو ہدیہ ہے، لیکن ہدیہ سے محبت بڑھ جاتی ہے. جب محبت بڑھے گی تو لا محالہ وہ غیر اختیاری طور پہ، فطرتی طور پہ، طبی طور پہ اس کی طرف جھک جائے گا اور اسی کے ہاتھ میں فیصلہ کرے گا. اس لیے یہ حکم کیا کہ قاضی کو فریقین میں سے کسی سے ہدیہ نہیں لینا چاہیے، بلکہ یہ تعلیم بھی دی کہ جب فیصلہ کر رہے ہو تو کسی کو ایک طرف سائڈ پہ کر کے اس سے خفیہ باتیں نہ کریں، سرگوشی نہ کریں. دوسرے شخص کے دل میں خیال پیدا ہوں گے، شک میں مبتلا ہوگا، پتہ نہیں انہوں نے آپس میں کیا باتیں کی جو مجھے نہیں پتا. جو بات کرنی ہے سامنے کھل کے کریں تاکہ ایک فریق کو بھی پتہ چلے کہ ان کے دلائل کیا ہیں. کہیں یہ نہ ہو کہ وہ تو اپنی باتیں جو ہے اس کے دماغ میں ڈال لیں چپ کر، اور وہ قاضی صاحب ساری باتیں سامنے نہ لائیں اور ان کے دل میں یہ ہو کہ حق یہ ہے اور جھوٹ یہ ہے، تو فیصلہ غلط نہ ہو جائے. جو کچھ بات کرنی ہے وہ سامنے، دونوں فریقین سامنے ہوں، ایک بھی بات کرے دوسرا بھی بات کرے، دونوں طرف سے دلائل ہوں، ان کا رد ہو، جو بھی ہو، آخر میں جو فیصلہ سمجھ میں آ جائے اس پہ انسان فیصلہ کر دے. ان تحکموا بالعدل، کہتے ہیں کہ مچھروں نے سیدنا سلیمان علیہ السلام سے شکایت کی کہ یہ ہوا ہمیں بہت تنگ کرتی ہے، یہ ہمیں جو ہے چلنے نہیں دیتی اور ہمیں سیراب نہیں ہونے دیتی پھول سے. تو سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ بھائی فیصلے کا قانون تو یہ ہے کہ فریقین دونوں سامنے ہوں. تم آگے وہ اپنی بات لے کے ہوا آئی تو پہلے میں ہوا کو بلاتا ہوں، جب ہوا بھی آ جائے گی پھر دونوں فریق آمنے سامنے کھڑے ہو کر باتیں کریں گے تو پھر بات پتہ چلے گی، پھر فیصلہ ہوگا. تو مچھروں نے کہا کہ حضرت اگر ہوا کو بلانا ہے تو پھر ہم فیصلہ نہیں مانتے، لہذا ہم چاہ رہے ہیں. ہوا کے سامنے تو ہم کھڑے ہی نہیں ہو سکتے. اب ایک فریق جو اپنے فریق کے سامنے کھڑا ہی نہ ہو سکے وہ فیصلے کے لیے آ جائیں گے. تو اس لیے دونوں فریقین کو سامنے آنا چاہیے. سامنے آنے میں بھی آدھا فیصلہ ہو جاتا ہے. جب دونوں فریق ایک ساتھ آ جائیں آدھا فیصلہ اسی میں ہو جاتا ہے کہ دونوں کتنے سچے ہیں. جو جھوٹا ہوتا ہے وہ پیچھے رہ جاتا ہے. اس لیے فرمایا کہ ان تحکموا بالعدل، جب فیصلہ کرنے کا موقع ہو تو وہاں بھی احتیاط کرو. یہ فیصلہ کرنا ایک امانت ہے، کہیں اس میں خیانت نہ ہو جائے. ہم کوئی ملازمت کرتے ہیں، کسی جگہ نوکری کرتے ہیں تو ہمارا ٹائم ہوتا ہے 8 گھنٹے ہم نے ڈیوٹی کرنی ہے. ہم اس 8 گھنٹے کی پھر ماہانہ تنخواہ بھی دیتے ہیں. تو یاد رکھیں وہ 8 گھنٹے کا جو وقت ہے روزانہ وہ ہمارے پاس ایک امانت ہے اس ادارے کی. گویا وہ 8 گھنٹے کا وقت یوں سمجھیں کہ ہم نے ان کو بیچ دیا. وہ وقت اب ہمارا نہیں، وہ وقت ان کا ہے لیکن ہے ہمارے پاس. یہ 8 گھنٹے کا وقت یہ ادارے والوں کی امانت ہے ہمارے پاس. اب اس میں ہم خیانت نہیں کر سکتے. صبح کو یہ دفتر میں حاضری لگا کے سارا دن بازاروں میں اپنا کام کرتے رہے، مارکیٹوں میں گھومتے پھرتے رہے. وہ پورا وقت ان کو دینا اور اس میں کام کرنا یہ ضروری ہے، ورنہ خیانت ہوگی. اسی طرح جو کام ہم نے ان سے لیا ہے اس کام کے اندر بھی خیانت نہ ہو اور سچائی کے ساتھ، امانت داری کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے اس کام کو کیا جائے. اس میں کوئی کوتاہی نہ ہو، پوری کوشش کریں. یہ نہ ہو کہ اپنی سستی کی وجہ سے کام نہ ہو سکے اور بعد میں ان کو بولیں کہ یہ کام تو ہوا نہیں.
ہم نے بڑی کوشش کی اور یہ ہوا نہیں، تو وہ جو کام جس کام پہ ادارے والوں نے دکھایا ہے اس کام کے ہی اپنے خون پسینے کو بڑھائیں، محنت کریں، کوشش کریں تاکہ اس کا کوئی نتیجہ نکلے۔ ہمارے اکابر علماء دیوبند کا یہ معمول تھا کہ وہ جب پڑھاتے تھے مدارس میں تو پڑھاتے پڑھاتے کئی دفعہ ملنے والے مہمان آ جاتے تھے۔ اب کلاس میں آگے پیچھے مہمان، جب مہمان پاس آ کے بیٹھتا تھا تو وہ وقت نوٹ کر لیتے تھے، جب مہمان جاتا تھا پھر وقت نوٹ کر لیتے تھے۔ اس طرح پورے مہینے میں جتنے اوقات کی کلاس کے وقت میں وہ مہمانوں سے ملاقات کرتے، آخر میں اتنے وقت کو منفی کر لیتے اور اتنے وقت کی تنخواہ ادارے سے وصول نہیں کیے کرتے۔ کتنی یہ خیانت ہوگی، ہم نے وقت کم دیا ہے اور ہم تنخواہ زیادہ لے لیں، یہ جائز نہیں ہے۔ لیکن آج کیا ہو رہا ہے، نہ حلال کی پرواہ نہ حرام کی پرواہ۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا میری امت سے ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ لوگ اس بات کی فکر نہیں کریں گے کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے، بس اتنی فکر ہوگی کہ آنا چاہیے، کہاں سے آ رہے ہیں، کیسے آ رہے ہیں، کب آ رہے ہیں، اس کو سوچو بھی نہیں، پوچھو بھی نہیں، بات میں نہ پڑھو۔ ایک جگہ ہم گئے، مکان کا کچھ مسئلہ چل رہا تھا، اس کا فیصلہ کرنا تھا، ایک فریق نے بیانہ دیا ہوا تھا لیکن بعد میں کچھ معاملات کی وجہ سے وہ طے نہ کر سکا، اس مکان کو نہ لے سکا، تو وہاں وہ جیسے آج کل کے کاروباریوں کا اپنا لائن ہوتی ہے، کہتے ہیں جی بیانے کے ساتھ بیانہ، جتنا بیانہ رکھ پایا تھا اتنے ساتھ پیسے اور دو جرمانہ۔ شریعت میں تو یہ چیز جائز نہیں ہے، حلال نہیں ہے۔ تو ان کا فیصلہ ہو رہا تھا، میں نے کہا آپ لوگ اپنا فیصلہ کر لیں اپنے اصولوں کے مطابق، پھر ہم آپ کو شرعی فیصلہ اور شرعی اصولوں کے مطابق بھی بتا دیں گے۔ جب انہوں نے اپنا فیصلہ کر دیا تو میں نے کہا میرا فیصلہ بھی سن لیں۔ کہنے لگے مولوی صاحب آپ نہیں بولنا، آپ نہیں بولنا، معاملہ خراب ہو جائے گا، بڑی مشکل سے معاملہ حل ہوا، آپ نہیں بولنا۔ میں نے کہا میں کیسے نہ بولوں، میرے سامنے تم لوگ حرام کھا رہے ہو، میں مسئلہ کیسے نہ بتاؤں؟ کہتے مسئلہ ہمیں پتہ ہے لیکن اس بات میں نہ پڑے، یہ تو حالت ہے۔ کہتے ہیں حلال حرام کی بات ہی نہ چھوڑو، آنے دو۔ بہرحال ہم سے تو برداشت نہ ہوا، میں نے کہا جو مرضی کرو، مجھے مسئلہ بتانا ہے۔ سب کو بٹھا کے میں نے مسئلہ بتایا، پھر اس کے بعد میں نے کہا کہ بھائی ٹھیک ہے، ایک فریق نے بیانہ دیا تھا اور اب وہ نہ لے سکا مکان، اب شریعت یہ نہیں کہتی کہ ان کا بیانہ جو ہے ضبط کر لو یا اس کے اوپر مزید جرمانہ ڈالو، بے نہیں ہوئی تو کچھ ایسا کرو۔ شریعت میں اس بیانے کو رکھنے کی اجازت نہیں ہے، لیکن ہاں دوسرے فریق کے ساتھ اگر کچھ اس کی دل شکنی ہوئی ہے، اس کے اور کاج بھی آ رہے تھے، آپ نے معاملہ روک دیا تھا، اس کا کچھ نقصان ہوا ہے، تو اپنی طرف سے خوشی خوشی دوسرا فریق اس کو کوئی ہدیہ دینا چاہتے ہیں کہ بھائی میری طے تو نہیں ہو سکی، آپ میرا بیانہ واپس کر دیں، یہ معاملہ تو ختم ہے، لیکن آپ کو میں نے سزا دی، تکلیف دی، میں آپ کو کچھ ہدیہ دے دیتا ہوں۔ اس طرح اگر کرنا چاہیں پھر تو ٹھیک ہے۔ تو چنانچہ وہاں سے ہم نے ہدیے کے نام سے وہ رقم اس فریق کو جو زیادہ ناراض تھا اس فریق کو دلوائی، تو پھر معاملہ صحیح ہوا۔ حالات ایسے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں حلال حرام کی بات چھیڑو ہی نہیں، معاملات مشکل ہو جائے، تو بھائی جب ہم خیال نہیں رکھیں گے تو پھر کون رکھے گا؟ یہ احکام مسلمانوں کے لیے تو آئے ہیں، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم امانتوں کے اندر خیانت نہ کریں، معاف قول میں کمی کرنا کی خیانت، بدن ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کی امانت، اس کا ناجائز استعمال یہ بھی خیانت، اللہ تعالیٰ نے وقت دیا وہی امانت، اس میں خیانت نہ ہو، اللہ تعالیٰ نے مال دیا قرضدار دیے اس میں بھی خیانت نہ ہو۔ ہمارے نبی علیہ السلام صادق الامین تھے، آپ کا لقب تھا صادق الامین، سچے تھے اور امانت دار تھے،
اور ہمیں چاہیے کہ ہم اگر ان کے امتی ہیں، ان کے نام لیوا ہیں، تو ہمارے اندر بھی یہی صفت آنی چاہیے، امانت داری ہو۔ آج جو ہے سب سے زیادہ جس چیز کی کمی ہے وہ امانت داری کی ہے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا سب سے پہلے دین میں سے جو چیز ختم ہوگی وہ امانت داری ختم ہوگی، اور سب سے آخر میں جو چیز ختم ہوگی وہ نماز ختم ہوگی۔ سب سے پہلے بندے سے امانت داری ختم ہوتی ہے، بندہ بے ایمان ہوتا ہے، پھر آخر میں نماز پڑھنا بھی چھوڑ دیتا ہے۔ اگر ہم اپنے معاشرے کو دیکھیں تو ہمیں ایسے نظر آتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں سے تو جو آخری چیز نماز تھی وہ بھی نکل گئی ہے۔ امانت داری تو سب سے پہلے ختم ہوتی ہے اور نماز آخر میں ختم ہوتی ہے۔ نماز بھی ختم ہو گئی تو پھر پیچھے ہمارا دین رہا گیا، نہ امانت داری رہی، نہ نماز رہی، پہلی چیز بھی ختم، آخری چیز بھی ختم۔ اس لیے ہمیں بہت فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ مومن بننے کے اندر خیانت نہیں ہو سکتی۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ مومن بننے میں ہر عادت ہو سکتی ہے، ہر برائی ہو سکتی ہے، لیکن خائن نہیں ہو سکتی۔ کسی کے امانت میں خیانت کرنا یہ مومن بننے کا کام نہیں ہے۔ جس کے دل میں ایمان ہو وہ جان بوجھ کی کوئی خیانت نہیں کرے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کا حکم یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون۔ اللہ کے ساتھ بھی خیانت نہ کرو، نبی علیہ السلام کے ساتھ بھی خیانت نہ کرو، اور آپس میں ایک دوسرے کی امانتوں میں بھی خیانت نہ کرو۔ حدیث شریف کا مفہوم ہے جو بندہ کسی امانت میں خیانت کرے گا قیامت کا دن ہوگا اسفل السافلین کے اندر، امیر گھروں کے اندر جو ہے آگ جل رہی ہوگی، یوں سمجھے بہت بڑا تندور ہوگا، اس کے اندر جہنم کی آگ بہہ رہی ہوگی، اور خائن شخص کو وہاں پہ اس میں گرایا جائے گا۔ پھر دنیا میں جو جس امانت میں اس نے خیانت کی ہوگی اس کو پہاڑوں جیسا بنا کے، گوشت دار بنا کے اس کے سر پر سوار کیا جائے گا، اور اسے بولا جائے گا کہ اس کو اس کنویں سے اوپر نکالو۔ وہ نکالنے کی کوشش کرے گا، تھوڑا سا اوپر بڑھے گا، پھر گرے گا، پھر اوپر بڑھے گا، پھر گرے گا، حتیٰ کہ وہ اس امانت کو وہاں سے نکال ہی نہیں سکے گا، اور ہمیشہ ہمیشہ وہاں عذاب میں مبتلا رہے گا۔ تو اس لیے امانتوں کی حفاظت کرنا، امانت داری کا ثبوت دینا کہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اپنے اندر صفت کو پیدا کیجیے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو امانت دار بنائے، امانت دار لوگوں کے ساتھ معاملات کرنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں یہ سعادت نصیب کر دے۔ جہاں جاؤ آج کل امانت داری نہیں ہے، ہر بندہ جو ہے ایک داؤ پہ لگا ہوا ہے، جہاں اس کا ہاتھ پڑتا ہے بس وہ ہڑپ کرنے کے چکروں میں، ہر بندہ ہڑپ کرنے کے چکروں میں، جہاں داؤ لگے ذرا سا دوسرے کی نظر ادھر ادھر ہو لوگ جو ہے اپنا فائدہ نکالتے ہیں۔ کئی معاملات میں ہم نے دیکھا وعدہ بھی ایک امانت ہے، اور اس معاملے میں بہت کوتاہی ہو رہی ہے۔ ہم کام دیتے ہیں، بھائی یہ کام ہمیں ایک ہفتے میں چاہیے، وہ کہتے ہیں نہیں جی 3 دن میں ہو جائے گا، ہم کہتے ہیں ہفتے میں کر دو، 3 دن میں نہیں کرو۔ بعد میں وہی شخص جو 3 دن کا وعدہ کرتا ہے 3 مہینے لگاتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ تم پہلے ہی کہتے تھے 3 مہینے میں نے یہ کام کرنا ہے، خواہ اپنے اوپر بوجھ کیوں ڈال دو؟ وعدہ بھی ایک امانت ہے۔ ان العہد کان مسئولا، وعدے کے بارے میں کل قیامت کے دن پوچھا جائے گا۔ آج مارکیٹوں میں آپ لوگ بھی معاملات کرتے ہوں گے، کیا حال ہے؟ تو اس لیے اس چیز کی بہت ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، اے ایمان والو صحیح معنوں میں مومن اور مسلمان بن جاؤ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ امانت داری نصیب فرما دے۔ باخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔